السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر مردل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 45 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 46 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 46 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ وإذ زین لهم الشیطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله واللہ شدید العقاب۔ ٹرانسلیشن: ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، باطراً، دکھانے کے لیے، باطراً، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ اس چیز جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں خوب گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وقال، اور کہا، لا غالب لكم اليوم من الناس، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، اور کہا کہ نہیں غالب آنے والا آج کے دن کوئی بھی لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا خیر رہا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پر جب دیکھا اس نے دو گروہوں کو، ناقص علی عقبیہ، تو پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، وقال، اس نے کہا، انی بریء منکم، بے شک میں دیکھتا ہوں، بے شک انی بریء منکم، بے شک میں بیزار ہوں تم سے، انی اری، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 46 سے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو جنگی حالات کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں کہ کامیابی چاہتے ہو تو ثابت قدمی دکھانا ہوگی، استقامت، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہوگا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور بھی مزید کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اور آپس کے جو جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ اگر تم آپس کے جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے، فتفشلوا، تو بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا جو اقبال ہے، تمہاری جو ایک وقار ہے، تمہاری جو کفار پہ داغ ہے، وہ جاتی رہے گی۔ واصبروا، اور صبر کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں یہ آپ لوگوں نے خود بتانی ہیں دونوں آیتوں کے اندر۔ پھر مزید فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ صبر ہی سب سے بڑھ کر ہے، ہر کامیابی کی جو نشانی ہے، کنجی ہے، اس سے پہلے صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انسان صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، لوگوں،
دشمن سے مقابلہ کی آرزو نہ کرو، اور اگر دشمن سے سامنا ہو، میدان جنگ میں کود پڑو تو پھر استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی رہو، جم کر مقابلہ کرو، اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اور مکمل اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اپنے جو اسباب ہیں ان پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ بعض کا انسان اس بات پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ میں نے جنگی تیاری خوب کی ہوئی ہے، اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ جنگی تیاری بھی کرنا ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کامیابی سے نوازنا ہے۔ اور پھر انسان کو کمزور کرنے والے جو دین کا نقصان ہے وہ آپس کے اختلافات ہیں، آپس کے معاملات میں جھگڑا کرنا ہے۔ تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرے اور ایک ہی موقف کے اوپر جم جائے، جو اللہ رسول نے فرما دیا اس کو ہی پلے باندھ دیں۔ جب سب لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ پھر بھی اختلافی رائے کا ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن اختلافی رائے کو بہت بڑی اگر ہوا دیں گے، بہت بڑا ایشو بنا لیں گے تو پھر یقیناً دل بھی دور ہو جائیں گے، اور جو دین کا نقصان ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ آپس کے اختلافات جو ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، وہ دین کو مونڈ دینے والے ہیں۔ مزید مومنین کو، مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکل گئے باطلاً اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دکھلاوے کی عبادت ہے یا دکھلاوے کا کوئی بھی کام ہے یا پھر اتراتے ہوئے انسان کرتا ہے تکبر اور ریاکاری میں، تو یقیناً وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے، اور ویسے بھی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ اترانے میں کیا ہے کہ انسان دوسرے پہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، گویا کہ اس کے اندر تکبر کا عنصر نظر آتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ اور بھی مزید اور وہ روکتی ہیں اللہ کی راہ سے۔ اس کے اندر اگرچہ مومنین کو مخاطب کر کے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن اشارہ اصل میں ابو جہل کی طرف ہے، مشرکین مکہ کی طرف، کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، ابو جہل للکارتا ہوا نکلا تھا، حالانکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ جو قافلہ ہے ابو سفیان کا وہ خیر و عافیت سے وہاں سے بچ نکلا ہے، پھر بھی اس کی یہ بات تھی کہ ہم نے بہت دھوم دھام سے بدر کے مقام پہ پہنچنا ہے، بدر کے کنویں پہ جا کے قبضہ کرنا ہے، اور وہاں جا کر خوب دھوم دھام سے ایک شغل میلے کی صورت اپنانی ہے تاکہ مسلمانوں پہ ہماری داغ بیٹھے۔ 3 دن تک وہاں رہ کر خوب انجوائے کرنا ہے، اور لونڈیاں ناچنے والی ساتھ لے کر جانی ہے، ادھر خوب شراب کی محفلیں ہوں گی، اور مسلمانوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ دوبارہ وہ ہمارے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کر سکیں۔ کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ایسا اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل میں ایسا کر کے ابو جہل اس دن کو یادگار بنانا چاہتا تھا، اور یوں کہا کرتا تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان خود کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے اوپر مزید اپنا روب دبدبا طاری ہو اور یہ دوبارہ سے ایسی جرات نہ کر سکیں، ان لوگوں کو ایسی پستی ملے کہ لوگ ان کی مثال دیں۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بلند کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر کے رہتے ہیں۔ اب بدری جو صحابہ کرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا، اور قیامت تک ان کا مقام مسلمان ان کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے، ان کے درجات کو یادگار بناتے رہیں گے۔ اور ابو جہل کی جو پستی ہے، ابو جہل جس بری موت مرا، اس کے بارے میں بھی لوگ عبرت کا بول بالا کرتے رہیں گے۔ اور یاد رہے کہ بدر کے مقام پہ پہنچ کر بھی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب یہاں سے واپس چلیں، اور ایسا نہ ہو کہ لڑائی ہو اور ہمیں شکست اٹھانا پڑے، لیکن ابو جہل پہ ایک ہی بھوت سوار تھا، وہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور جو لوگ واپس جانے کے مشورے دے رہے تھے ان کو اس نے خوب تانے دیے کہ تم لوگ بزدل ہو، تم لوگ ان لوگوں سے ڈر گئے ہو، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو بھی پھر مزید اس بات پہ اکسایا
کہ آج ہم نے ادھر پڑاؤ ڈالنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے ہیں۔ پھر اس کی موت دو نوجوان بچے جو بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے، ان کے ہاتھوں ہی واقع ہوئی۔ ان بچوں کا واقعہ بھی بہت ہی ایمان افروز ہے، وہ آپ لوگوں نے اپنے لیسن میں خود بتانا ہے کہ ان بچوں کے نام کیا تھے اور کس طرح انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ یاد رہے کہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے انہوں نے اپنا خوب مال اسباب خوب پیسہ بھی لگایا، لیکن ایسا مال ان کا لگانا باعث حسرت ہی ہوا دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مال اسباب، یہ پیسہ لگانا ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں خوب گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کسی طرح بھی چھوٹ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ آج کے اتنی کافی ہے، کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے، آپ لوگوں نے اچھا سا لیسن یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ کل 11 بجے تک سب لیسن سنا دیں تو ان کی اٹینڈنس لگ جائے گی، اور چھٹی نہ کیا کریں جو بہنیں چھٹی کرتی ہیں، اور پھر سے ایک بات توجہ دیں کہ لیسن بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت شارٹ ہوتا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے لیسن لازمی سنایا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔